میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتانے جا رہا ہوں، جو واقعہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر عمل میں مجھ سے اعلیٰ اور افضل ہوتے جا رہے ہیں، کیوں نہ اس مرتبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عمل میں آگے ہو جاؤں۔ اچھا، ابھی ایک بات آپ سوچیں کہ یہاں پر مقابلہ کن کے درمیان ہے؟ ایک وہ جس کو خلیفہ اول، پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ خلیفہ دوم، عدل کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ابھی دیکھیں مقابلہ کن کے درمیان میں ہے؟ حضرت ابو بکر ایک طرف اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اچھا مقابلہ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مدینہ منورہ سے 1 میل دور تک ایک بوڑھی نابینا صحابیہ رہتی ہے، کیوں نہ میں اس کی خدمت کر کے حضرت ابو بکر سے اس عمل میں افضل اور اعلیٰ بن جاؤں۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس بوڑھی صحابیہ کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ اماں جی میں آپ کا خدمت گزار بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹے عمر، آپ میری کیا خدمت کریں گے؟ اماں جی میں آپ کے گھر کی صفائی کروں گا۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا صفائی تو ہو چکی ہے، اچھا میں پانی بھر کے لاؤں؟ بیٹا پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفیوز ہو گئے، پریشان ہو گئے، اماں جی کون آیا تھا؟ بیٹا کوئی ایک بندہ آیا، اس نے صفائی بھی کر لی، پانی بھی بھر لیا۔ اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں کل فجر نماز سے پہلے آ جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر نماز سے بھی پہلے آ گئے، پھر آ کر بوڑھی عورت کو کہنے لگے کہ اماں جی میں آپ کا خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے پانی بھر کے آؤں اور گھر کی صفائی کر لوں؟ تو وہ بوڑھی صحابیہ کہنے لگی کہ بیٹا عمر، گھر کی صفائی ہو چکی ہے اور پانی بھی بھر کر لا کر رکھ کر گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ آخرکار کون بندہ ہے جو گھر کی صفائی بھی کر رہا ہے، پانی بھی لا کر دے رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کل میں اس سے بھی سویر ٹائم کو آؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی پہلے آ گئے اور بوڑھی عورت کو کہنے لگے کہ اماں جی اب بتائیں میں اب آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا عمر، گھر کی صفائی تو ہو چکی ہے اور میں پانی بھر کے لاتا ہوں آپ کے لیے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ بیٹا عمر، پانی لانے کے لیے وہ بندہ ابھی ابھی گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، اس کا انتظار کرنے لگے۔ اچھا، اس جگہ پر کھڑا ہوئے جہاں سے پانی کے جانے کا راستہ تھا اور لوٹ آنے کا راستہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔
تو وہاں سے ایک بندہ آیا اور جس کا چہرہ مکمل طریقے سے ڈھانپا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بندے کون ہو تم؟ تو اس نے جواب نہیں دیا. آگے چلتے رہے اور دوسری مرتبہ بولا کہ اللہ کے بندے اپنا نام بتائیں. تو پھر بھی اس نے جواب کوئی نہیں دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا، دیکھا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے کسی بھی عمل میں آگے نہیں ہو سکتا. جس کو میرے نبی نے خود مصلی پر کھڑا کیا نا، اس سے آگے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے جس کو میرے نبی نے خود فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے ابو بکر نماز پڑھانے کے اہل ہے تو صرف آپ ہیں، میرے بعد خلافت کے اہل ہیں تو صرف آپ ہی ہیں، اور خلیفہ اول بننے کے لائق آپ ہی ہیں. تو جس کو اللہ کے نبی نے خود مصلی پہ کھڑا کیا، اس سے اعلیٰ کوئی بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ.